الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات صدق اللہ ورسولہ النبی الکریم۔ پیارے دوستوں، آج کی اس مبارک مجلس میں میری تقریر کا عنوان والدین کا مقام ہے۔ اللہ پاک مجھے اخلاص کے ساتھ بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند قدوس نے کلام پاک میں فرمایا کہ اپنے والدین کو اف تک مت کہو، نہ ہی جھٹکو اور ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ما حق الوالدین علی ولدی، یا رسول اللہ اولاد کے اوپر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا ہما جنت کا ونارک، وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہے، یعنی اگر تم نے ان کی طاعت اور فرما برداری کی تو جنت میں جاؤ گے، اگر تم نے ان کی نافرمانی کی اور ان کو ستایا تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی نیک اولاد اپنے ماں باپ کی طرف پیار و محبت کی نظر سے دیکھے تو ایک مرتبہ دیکھنے پر حج مقبول کے ثواب عطا فرمائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا اگرچہ ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھیں؟ شاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں اور وہ ان کو پیار و محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور حج مقبول کا ثواب کماتے ہیں۔ محترم حضرات، والدین کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، ان کو ستایا جاتا ہے، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، ان پر ظلم کیا جاتا ہے۔ اس پر بس نہیں بلکہ والدین کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ افسوس والدین کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ کتنا بھیانک بدترین جرم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جس شخص کے والدین راضی ہو میں بھی اس سے راضی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک کی رضامندی والدین کی رضامندی ہے اور اللہ پاک کی ناراضگی والدین کی ناراضگی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ والدین کا نافرمان شب برات جیسی اہم رات میں بھی مغفرت اور رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رزق کی فراوانی اور لمبی عمر کی تمنا رکھتا ہے اسے چاہیے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس کی حفاظت کر لو، اگر تم چاہو تو اس کو ضائع کر دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ہر جمعہ کو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کی تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور جہنم سے نجات لکھی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمام فرشتوں میں سے سب سے اعلیٰ اونچا مقام رکھنے والا فرشتہ جبرائیل امین علیہ السلام بدعا فرماتے ہیں ہلاک برباد ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی بڑھاپے کے حالت میں ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدعا پر امین فرمایا۔ بزرگوں کا مقولہ ہے کہ علم چاہیے تو استاد کی خدمت کرو، اگر دولت چاہیے تو ماں باپ کی خدمت کرو۔
مسلمانوں، ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا تشریف لاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی چادر مبارک اتار کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے قدموں میں بچھا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام حیران ہو جاتے ہیں، یہ کون خوش نصیب عورت ہے جس کے لیے سارے کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک بچھا دی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کی دودھ پلانے والی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ اندازہ لگائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عزت و آبرو سے ماں کو نوازا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کہ ماں کی بیماری اور خدمت کے وجہ سے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ عادت اور طریقہ اتنا پسند آتا ہے کہ صحابہ اکرام کے سامنے ان کی تعریف فرماتے ہیں۔ نیزہ اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں، اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے تو استغفار کی دعا کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محمد انس، طالب علم مدرسہ ہذا، ماں باپ کا مقام اور ان کی اہمیت کے عنوان پر بڑی متاثر کن تقریر فرمائی ہے۔ حاضرین، سرپرستان طلبہ، یہ جو بچہ آپ کے سامنے تقریر کیا ہے، مظاہرہ پیش کیا ہے، یہ اسی انجمن کی جو ہر ہفتہ دوپہر میں صلاحیتوں کو نکھارنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان پر محنت کی جاتی ہے، ان پر جو توجہ دی جاتی ہے، یہ اسی کا ایک نتیجہ ہے۔ یہ جو آپ نے اب دیکھا ہے کہ بچہ، چھوٹا سا معصوم سا بچہ آپ کے سامنے اپنی معفی الضمیر کو بڑے سلیقے سے آپ کے سامنے رکھا، ماں باپ کا مقام بتلایا کہ ماں باپ کتنے اہم ہوتے ہیں زندگی میں، اور اسلام میں والد کا مقام کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے۔ یہ تقریر میں اس بچے کی، معصوم بچے کی اس تقریر میں آپ حضرات کو پتہ چلا۔ حاضرین اکرام، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے اس مدرسے میں ہمارے اساتذہ کی، ہمارے ذمہ داروں کی کوشش یہی زیادہ ہوتی ہے کہ تعلیم سے زیادہ بچوں کی تربیت ہو۔ تعلیم میں اگر کچھ کمی بیشی رہ جائے تو وہ کبھی نہ کبھی پوری ہو سکتی ہے، لیکن اگر جس عمر میں جس تربیت کی ضرورت ہو وہ تربیت اگر نہ ملے تو وہ بچے آگے جا کے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں، سماج کے لیے، معاشرے کے لیے، خود اپنے لیے۔ تو یہاں پر تربیت پر خاص توجہ دی جاتی ہے کہ بچے بڑوں کا اکرام کرنے والے بڑے، بڑوں کا احترام کرنے والے بنے، اساتذہ کا اکرام کرنے والے بنے، اساتذہ کی قدر کرنے والے بنے، ماں باپ کی عزت کرنے والے بنے، ماں باپ کی قدر کرنے والے بنے، اور بڑے بزرگوں کا، خاندان کے، ان کا اکرام اور ان کی قدر کرنے والے بنے۔ اس بات پر بچوں کو زور دیا جاتا ہے، تربیت دی جاتی ہے۔ اور یہ بچے جب گھر جاتے ہیں تو وہاں جانے پر بھی میرے پیرنٹس سے گزارش ہے
کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت پر خاص توجہ دیں. جیسے اسکول میں ایک ماحول ہوتا ہے، مدرسے میں ہر استاد اپنے بچوں پر ایک نظر رکھتا ہے، توجہ دیتا ہے، تو ایسی ہی توجہ بچوں کو گھر میں جانے کے بعد ماں باپ کی ملنی چاہیے. لیکن آج ہو رہا یہ کہ آج ماں باپ اپنے بچوں سے زیادہ توجہ اپنے موبائل پر دے رہے ہیں، اپنے فون پر دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کو جو توجہ ملنی چاہیے ماں باپ کی وہ نہیں مل پا رہی ہے. اور جب بچے بھٹک جاتے ہیں، تعلیم سے ان کی توجہ اٹھ جاتی ہے، دیگر مشغلوں کی طرف بچے لگ جاتے ہیں، تو ماں باپ پریشان ہو کر مدرسے کے اساتذہ کے پاس آتے ہیں، مدرسے کے ذمہ داروں کے پاس آتے ہیں کہ بچے ہمارے نہیں پڑھ رہے ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار جو ہے یہ پیرنٹس ہیں، ماں باپ ہیں، جو بچوں کو توجہ نہیں دیتے ہیں. ان کی توجہ معاش کی طرف ہوتی ہے، کمانے کی طرف ہوتی ہے، گھر کے کاموں کی طرف ہوتی ہے، لیکن اپنے بچوں پر زیادہ نہیں ہوتی. اور اپنے بچوں کو ہم صرف مدرسے کے حوالے کر دیں کہ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اب ہمارا کام ہو گیا، ہماری ذمہ داری ہو گئی، سارا کچھ مدرسہ دیکھ لیں گا، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، سارا کچھ اس کا ذمہ دار مدرسے کے اساتذہ، مدرسے کے ذمہ دار ہیں. ایسا نہیں ہے. حاضرین اکرام، جس طرح توجہ مدرسے میں اساتذہ دیتے ہیں تربیت پر، ان کو کھانے کے آداب سکھاتے ہیں، ان کو سونے کے آداب سکھاتے ہیں، ان کو بڑوں کی قدر، ان کی اہمیت، ان کا احترام کا توجہ دلاتے ہیں، ایسے ہی یہ بچے جب گھر جائیں تو ہم بھی ان کے سامنے ایک تربیت کا ماحول بھی ہم اپنے گھروں میں بنائیں. ہم بھی نماز کے پابند بنیں تو بچے ہم کو دیکھ کر نماز وہ پڑھیں گے. ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو، ایک نورانی ماحول ہو ہمارے گھر میں، تو بچے جو آ کر مدرسے میں سیکھ کر آتے ہیں، وہ بچے گھروں میں آ کر ان کو مزید ان کو جو ہے اچھا ماحول ملے. یہ ہمارے پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو ہم بالکل بچوں کے موافق بنائیں. ہم بچے کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں، دیندار بنا رہے ہیں، اس کو جو ہے ہم دین کے لیے، اللہ رسول کے لیے وقف کر دیے ہیں، تو ہمارا گھر کا ماحول بھی اس کے موافق ہونا چاہیے. نہ کہ اس کو مدرسے میں ایک ماحول مل رہا ہے، گھر میں ایک ماحول مل رہا ہے، مدرسے میں دین کا ماحول